دو حوالوں سے بات کرنی ہے کہ ذات الہ اور ذات مصطفیٰ ایک نہیں ہے، مگر دونوں کی بات ایک ہے۔ ذات الہ کیا ہے کہ وہ ایسا اکیلا اور یکتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی دوسرا اس کائنات میں کسی بھی حوالے سے شریک نہیں۔ تاریخی اعتبار سے جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی چھٹی پشت میں ایک ایسا بچہ بھی پیدا ہوا کہ جس نے اللہ کے ساتھ ذات میں، معاملات میں اور تصرفات میں شرکت کے دعوے کے ساتھ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر 5 بزرگوں کو اللہ کی وحدانیت میں شریک کرنے کا دعویٰ کیا۔ مالک نے جناب نوح علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی 950 سال دن اور رات، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ وہ دعوت یہ تھی کہ تمہارا رب ایک ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، تصرفات اور معاملات میں اس کی ربوبیت اور الوہیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ قوم نے اس دعوے کو نہیں مانا، دماغ میں پانی بھر گیا۔ میرے رب نے پانی سے علاج کیا اور طوفان نوح میں لا کر کے ان سرکشوں کا علاج کرتے ہوئے ملی امیٹ کر دیا۔ سلسلہ آگے بڑھا۔ دور ابراہیمی میں کہیں اللہ کے ساتھ ستاروں کو شریک، چاند کو شریک، سورج کو شریک، جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے اندر ربوبیت، زمین کے معاملات میں تصرفات کے دعوے، معبد خانوں میں بڑے بڑے بت، اور انہیں اپنا معبود سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے ساجی اور حصے دار بنایا گیا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی وقف کر دی۔ عراق کے بابل سے لے کے فلسطین تلک، فلسطین سے لے کے شام، اور شام سے اردن و لبنان اور پھر حجاز، یہ لمبے سفر اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کے لیے کیے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ سفر بڑھتا گیا۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا جز اور حصہ اور بیٹا بنایا۔ میرے رب نے جواب میں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان میں اور ترجمے میں اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس۔ یہ 100 سال کی موت دے کے بتایا کہ یہ میرے بیٹے نہیں ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو عیسائیوں نے انہیں اور ان کی والدہ کو اللہ کا جز، نور اور حصہ قرار دیا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں فتویٰ بھیجا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جنہوں نے مجھے 1/3 ایک تہائی بنا کر کے رب پیش کیا ہے، اور مریم اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو میرا جز اور حصہ قرار دیا ہے، یہ لوگ کافر ہیں۔ معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا۔ آپ شان اور مقام مرتبہ سن رہے تھے۔ تب قوم لات، منات، عزا اور حبل کو لے کے، نصر، نائلہ کو لے کے 360 بتوں کو، بزرگوں کو
الہ بنا کے، معبود بنا کے، اللہ کے جز اور حصے بنا کے بیٹھے تھے، آپ نے وضاحتیں فرما دیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 5 کا نہیں، 360 کا نہیں۔ صوفیوں کے بقول حلول وحدت الوجود وحدت الشہود، ساری کائنات میں اللہ، سارے وجود مل کے اللہ، یہ سارے مناظر اور مشاہد یہ پرتو ہیں اللہ کے۔ تو آسمان سے جواب آیا کہ قل هو اللہ احد، تمہارا رب وہ اکیلا تنہا یکتا ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اس میں بیوی کی خواہش و تمنا اور آرزو بھی نہیں، بیوی کا محتاج بھی نہیں، حاجت مند بھی نہیں، بے نیازیاں ایسی ہیں کہ بیوی ہے بھی نہیں، اور بیوی کے بعد اولاد کا یا بیٹے اور بیٹیوں کا معاملہ تو وہ بھی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، جنم بھی نہیں، ولادت بھی نہیں، پیدائش بھی نہیں، یوم میلاد بھی نہیں، اور جنم دینے والے ماں باپ بھی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ساجی اور حصے دار بھی نہیں، وہ ایسی ذات ہے۔ جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، مالک نے پیغمبر سے یہ خود کہلوایا کہ محبوب اعلان کر کے ان کو بتائیے، قل انما انا بشر مثلکم۔ دھوکہ دیا گیا قوم کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور، رب کا جز، اللہ کا حصہ، بلکہ خود اللہ ہے۔ وہی جو مستوی تھا، عرش پہ الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ یہ بھیس بدلنے کی باتیں، ظاہری طور پہ بشر اور اندر سے نور، یہ تذکرے یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنائیں تو کافر، ود سوا یغوث یعوق اور نصر کو قوم نوح اللہ کا حصہ ٹھہرائے تو کافر، طوفانوں میں ماری جائے، رگڑی جائے۔ یہی کام عیسائی کریں تو کافر، یہ کام مشرکین مکہ کریں تو مشرک اور کافر، وہی کام کلمہ پڑھ کے امت محمدیہ کرے تو پھر مسلم کی مسلم، عاشق کی عاشق، محب کی محب اور مومن کی مومن۔ عجیب کشادہ راہیں ہیں۔ اللہ نے یہ رستے بند کر کے اپنے محبوب سے کہا، ان کو کہو اور بتاؤ، قل انما انا بشر مثلکم۔ یہ اعلان کرنا ہے، کہنا ہے، بتانا ہے، بولنا ہے، سنانا ہے، بات پہنچانے کی ہے تو پہنچانی ہے، روکنی نہیں۔ کیا کہوں اللہ؟ انما، حسر کے ساتھ کہیے، اور ان کو بتائیے کہ سوائے اس کے اور کچھ ہوں ہی نہیں۔ میری اصل، میری ذات، میرا وجود، میری باڈی، میرا جسم، میرا مٹیریل، مجھے لگنے والے عناصر اچھی طرح سن لیجئے، الف سے لے کے یا تلک، اے سے لے کے زی تلک، 100% خالصتاً، محض، صرف اور صرف، انما انا بشر، میں بشر۔ ہر مسلک نے کلمہ پڑھنے کے بعد جب نبی کی تعریف کی، رسول کی، لکھنا پڑا ہوا انسان، کہ وہ انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں۔ مگر کیا کریں، ماضی کے وڈیروں نے بولا تھا کہ بشر نبی نہیں بن سکتا، بشر کی ذات نبوت کے لائق نہیں، اور آج کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ دونوں کمتری کا شکار، احساس کمتری، دونوں ہی محرومیوں کا شکار۔ اگر پوچھیں تو انسان اشرف المخلوقات، افعال التفضیل کے سیغے کے ساتھ،
اشرف بھی مانو، افضل بھی مانو، اور پھر کہو کہ نہیں بشر نبی نہیں ہو سکتا، نبی بشر نہیں ہو سکتے. یار یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ جی عاجزی میں کہلوا دیا گیا. یہ عاجزی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ حق ادا کر دیا گیا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک کا، کہ آپ نے کہا کہ میں بشر ہوں، اور ایمان سے جو آپ کو بشر کہے، میرا رب 30 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے. قرآن کی آیت. اور اگر اس کو کوئی رد کرے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی امت کا یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ قرآن کے کسی حرف یا لفظ کا انکاری دائرہ دین سے خارج ہوتا ہے. انما انا بشر، پیغمبر بشر، اور صرف بشر نہیں، مثلکم، بالکل تمہارے جیسے. انما کے بعد بشر کہنا اور مثلکم کہنا، بالکل تمہارے جیسے. مولوی بیچارہ اٹھتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، ممبر و محراب استعمال کرتا ہے، شور ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ گستاخی ہو گئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گستاخی ہو گئی. محترم کیا گستاخی ہوئی ہے؟ کہ جناب اپنے جیسا کہا. ہم نے نہیں کہا کہ گستاخی کے سارے فتوے لپیٹ اٹھا اس رب پہ لگا کہ جس کا یہ کلام ہے، سمیٹ سارے دارالافتاء کے مفتیوں کو لگا، وہی پہ لگا، لوح محفوظ پہ لگا، قرآن مجید پہ لگانے ہیں تو زبان مصطفیٰ پہ لگا. ذات مصطفیٰ بشر ہے اور مثلکم ہے. اگر یہ فتوے لگانے ہیں تو اصحاب پہ، آل پہ لگا، کاتبین وحی پہ لگا کہ جنہوں نے محبوب سے سنا اور لکھا، جامع القرآن پہ لگا. اگر یہی فتوے تیرے پاس اتنے وافر پڑے ہیں تو محدثین پہ لگا، فقہا پہ لگا. ان سب کا ایمان یہ ہے، قرآن یہ ہے مثلکم. لیکن یہ نبی کا رتبہ نہیں، اصل اور حقیقت بیان ہو رہی ہے. مجلسوں میں بیٹھتے ہو، لوگ باتیں کرتے ہیں اور جذباتی ہوتے ہیں. اگرچہ یہ وقت آپ لوگوں کی نیند کا ہے، میں مانتا ہوں، میں آپ کو بولنے کی تکلیف نہیں دوں گا. بولنے کے لیے خطیب ہوتا ہے، خیر اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں. آپ سن رہے ہیں، باکمال سن رہے ہیں، اور اگر نہیں سن رہے تو آپ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں. انسان ہے، پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. گلاس پانی کا بھر جائے تو جگ جتنے مرضی فیاضی کرے اور ڈالتا چلا جائے، پانی نے باہر تو گرنا ہوتا ہے. اسٹیمنے کی ایک حد ہوتی ہے، درس اور لیکچر ایک حد تک برداشت ہوتے ہیں. میں بات کو مختصر ترین کر کے مثلکم کی ذرا وضاحت، تاکہ آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کو کسی مناظر کی، کسی مباحثے کی ضرورت نہیں ہو. آپ کی کیف اور آپ کی ایمانی صورتحال اور قرآن کے ساتھ تعلق اور مثلکم بڑا واضح ہو. اللہ کی ذات چاہے تو جناب آدم کو بغیر ابو امی کے پیدا کر دے، سیدہ حوا کو جناب آدم سے پیدا فرما دے، جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے. عام لوگوں کے لیے قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ ماں باپ دونوں سے پیدا کیا جاتا ہے. تو مثلکم، مجھے بھی رب نے پیدا کیا ہے بالکل ویسے جیسے تمہیں مائی باپ سے کیا جاتا ہے. اللہ نے مجھے عبداللہ کا در یتیم بنایا ہے، آمنہ کا لال بنایا ہے. مثلکم، جیسے بشر کے ماں باپ ہوتے ہیں میرے بھی ماں باپ مثلکم، جیسے بشر کے ددیال ہوتے ہیں میرے ددیال مثلکم، جیسے بشر کے ننیال ہوتے ہیں میرے بھی ننیال مثلکم، جیسے بشر کے سسرال ہوتے ہیں میرے بھی سسرال مثلکم، جیسے بشر کی شادیاں ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، میری بھی بیویاں مثلکم. یہ سیدہ خدیجہ ہے میری بیوی مثلکم. ہاں اللہ نے مجھے شادی کی اجازت دی. یہ سیدہ سودا میری بیوی، وہ سیدہ خدیجہ میری بیوی، یہ سیدہ عائشہ میری بیوی، وہ سیدہ حفصہ میری بیوی، اور یہ ام سلمہ میری بیوی، یہ زینب بنت خزیمہ میری بیوی، یہ زینب بنت جحش میری بیوی، یہ
سیدہ جویریہ میری بیوی، یہ سیدہ ام حبیبہ میری بیوی، یہ سیدہ صفیہ میری بیوی، یہ سیدہ میمونہ میری بیوی، یہ ریحانہ بنت زید میری بیوی، ہاں ہاں یہ ماریہ قبطیہ میرے حرم کی زینت، جیسے بشر کے حرم کی زینت اس کے اہل خانہ بنتے ہیں، یہ میرے اہل خانہ ہے، مثلکم، میں رب نہیں، رب کا نور نہیں، رب کا نور ہوتا تو بیویاں نہ ہوتی، رب کا نور ہوتا تو سسرال نہ ہوتے، رب کا نور ہوتا تو میرے سالے نہ ہوتے، رب کا نور ہوتا تو میری سالیاں نہ ہوتی، رب کا نور ہوتا میرے ننیال نہ ہوتے، رب کا نور ہوتا میرے ددیال نہ ہوتے، رب کا نور ہوتا میری اولاد نہ ہوتی، لیکن میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے قاسم ہیں، وہ عبداللہ ہیں، یہ ابراہیم ہے، مثلکم، جیسے بشر کی اولاد ہوتی ہے، میری اولاد بشر کے بیٹے، میرے بیٹے بشر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ میری بیٹی زینب و رقیہ و ام کلثوم، یہ فاطمہ، اللہ ان سب سے راضی ہو، مثلکم، جیسے تمہارے ہاں بیٹیاں میری بھی بیٹیاں، یہ معنی ہے مثلکم کا۔ سنو، بشر کے رشتہ دار فوت ہو جائیں تو خون جوش مارتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو آتے ہیں، میرے بیٹے فوت ہوئے، ابراہیم کا وجود ہاتھوں میں ہے، آنسو گر رہے ہیں، کفن پہ پڑ رہے ہیں، مثلکم، آواز آتی ہے وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو صبر سیکھا، آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہا ہاں، القلب يحزن والعين تدمع، دل ہے، تم دل رکھتے ہو تو دل میں بھی رکھتا ہوں، تمہاری آنکھیں ہیں تو آنکھیں میری بھی ہیں، تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو دل میرے کو بھی آج دکھ ہے، حزن و ملال تم پہ اترتا ہے تو آج میرا دل بھی حزین ہے، تمہاری آنکھیں بہتی ہیں، آنسو نکلتے ہیں، آج جھڑیاں میری بھی بندھی ہیں، وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، بیٹے ابراہیم تیری جدائیاں آج باپ کو غم زدہ کر گئی ہیں، رب کا نور ہوتے تو آنسو نہ ہوتے، رب کا نور ہوتے تو بیٹے کی اس وفات کے اوپر میرے محبوب حزین نہ ہوتے، غمگین نہ ہوتے، پریشان نہ ہوتے، اور صحابہ یہ نہ کہہ رہے ہوتے آپ بھی محبوب۔ حضرات، بشر کو پیٹ لگا ہے، بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، مثلکم، مجھے بھوک کی حالت میں دیکھ کے جناب جابر کھانا بناتے ہیں، دیگر میرے اصحاب آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، مثلکم، تمہیں پیاس لگتی ہے مجھے بھی پیاس لگتی ہے، مثلکم، تمہیں نیند آتی ہے مجھے بھی نیند آتی ہے، مثلکم، پہرے دار بھی سو گیا، جس کا پہرا دیا جا رہا ہے وہ بھی سو گئے، دونوں کی نماز قضا ہو گئی، مثلکم۔ سنو، بشر بھولتا ہے، میں بھی بھولتا ہوں، مثلکم، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر کے گھر چلا گیا، اصحاب نے مشورہ کیا، نماز کم ہو گئی یا محبوب بھول گئے، آئے اور محبوب سے تذکرہ کیا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، محبوب آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضرات، آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی؟ فرمایا نہ میں بھولا، نہ ہی نماز کم ہوئی، محبوب یہ بات بھی بھول گئے کہ میں بھولا ہوں، مثلکم، کہا ایک بات ہو گئی ہے، محبوب مسجد میں آئے، 2 رکعت پڑھی، سجدہ سہو فرمایا، جسے جناب سجدہ سہو پڑھتے ہیں، سجدہ سہو فرمایا۔ اگر نبی بھولتے نہیں، بشر نہیں، اللہ ہیں تو تیرا رب تو نہیں بھولتا۔ تیرا کتابوں نکال پایا 1400 سالوں میں، سارے فقہا نے اپنی اپنی فقہ میں سجدہ سہو کے چیپٹر کو شامل کیا، سبب کیا تھا؟ بتانا مقصد تھا کہ پیغمبر کی ذات اور اللہ کی ذات، الہ کی ذات اور مصطفیٰ کی ذات ایک نہیں ہے، الگ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور سراپا نور ہے،
محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر محض ہے، مثلکم. سنو، بشاپ اور پخانے کا عارضہ دنیا میں لائق ہے، مجھے بھی ہے. مثلکم، بشر کو سر میں درد ہوتا ہے، میرا بھی سر دکھتا ہے. مثلکم بل انا واراسا، میری عیش میری زندگی. تیرا سر دکھ رہا ہے کوئی شک نہیں، لیکن میرے سر میں کتنی درد ہے تجھے پتہ چل جائے تو تجھے اپنے سر کے درد بھول جائے. بشر کو بخار چڑھتا ہے، مجھے بھی بخار ہوتا ہے. مثلکم، بشر کو پٹیاں کرنی پڑتی ہیں، مجھے بھی پٹیاں کی گئی. مثلکم، بشر پہ پانی ڈال کے ٹمپریچر کو لو کر کے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، میرے پہ بھی 7 کنووں کے مشکیزیں بھر کے لا کے پانی ڈالے گئے. مثلکم، بشر کو بھی موت آتی ہے، مجھے بھی موت آنی ہے. مثلکم. یہاں بھائی گھبرا گیا ہے، میں 5 منٹ میں اس پہلو کو ذکر کر کے سلام پیش کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں، میں اب کہہ جو بیٹھا ہوں رب کا نور، تو آپ کو وفات کیسے؟ بالکل ویسے جیسے تو نے پیدائش ثابت کر دی. 11 مہینے نور 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 کہہ کے بڑا نور کیتا ہی. کبھی ٹھنڈے دل سے سوچ، اللہ کی تو ولادت نہیں، جنم نہیں، رب کا نور تھا تو کم از کم کہیں بیٹھ کے تنہائی میں سوچ لیتا کہ یہ دوہری گیم جو ڈال رہا ہوں اس میں نقصان کس کا ہے. ادھر ولادت بھی ہے، جنم بھی ہے، پیدائش بھی ہے، یوم میلاد بھی ہے. اگر رب کا نور ہے تو تیرے رب کی یہ چیزیں، کوئی تاریخ کوئی ہسٹری تو بتانا، کوئی دن بتا، کوئی موقع بتا. یوم میلاد پھر منا. اگر وہ تو نہیں منا سکا تو پھر اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ رب کا نور تو ذرا ثابت کر دے اللہ کی بھی. اگر ثابت نہیں ہو پا رہی، تیری زندگی گزر گئی ہے، تو کم از کم حق کو تسلیم کر، دلیل کے ساتھ زندہ رہ اور یقین کر لے کہ ہاں جب جنم ولادت پیدائش ہے تو میرے محبوب بشر ہیں. اور بشر ہیں، جس کی پیدائش ہے اس کی موت بھی ہے. یہاں آ کے بیچارے اڑ گئے ہیں، یہاں آ کے بیچارے اڑ گئے ہیں. توحید جواب دے گئی ہے، عقیدہ بیچارہ پریشان ہو گیا ہے، کن کے ہاتھ آ گیا ہوں. یہاں تک فتوے ہیں کہ حیاتی کا کہنا ہے مماتی کے پیچھے نماز نہیں، مماتی کا کہنا ہے حیاتی کے پیچھے نماز نہیں. اللہ تجھے سمجھ دے دے. میں ایک کتاب دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں. رائٹر کا نام ہے اعلی حضرت. اعلی حضرت، مقام اتنا ہے ان کا کہ محبوب کا نام آئے تو حضرت. اور اس امام احمد رضا کا نام آئے فکر رضا تو اعلی حضرت فاضل بریلوی. انہوں نے کوشش کی کہ انبیاء کو زندہ ثابت کیا جائے، لیکن میرے رب نے اعلی حضرت کو موت کے منہ میں جانے نہیں دیا جب تک ان کے قلم سے کنز الایمان نامی ترجمے میں 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں جگہ پہ انبیاء کے لیے وفات کا، موت کا، انتقال کا، فنا کا، مرنے کا اور مردہ ہونے کا عقیدہ ان کے قلم سے نکلوا کے کنز الایمان کا حصہ نہیں بنا دیا. مطالعہ کرنا آپ کا کام ہے. اب آپ کو ہم عرض کر دیتے ہیں موٹے موٹے 2-4 مقام. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. عرش بری پہ اللہ ہے، زمین پہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو بھی اس پر ہے زمین پہ محبوب زمین پہ ہے. کل من علیہا فان، فنا ہے، پیغمبر کے لیے فنا کا لفظ. کل نفس ذائقۃ الموت، 3 جگہ قرآن میں آیت ہے. 2 جگہ موت کے ذائقہ ترجمہ کیا، چکھنا ہے، اور میرے رب نے مرنے نہیں دیا جب تک یہ نہیں لکھوایا کہ موت چکھنی ہے. فرق مناظر لوگ سمجھتے ہیں. کہا جناب اعلیٰ حضرت بڑے تیز تھے، وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئے. موت کا مزہ چکھنا اور ہے، موت چکھنی اور ہے. رسگلے پہ انگلی رکھ کے زبان پہ رکھی تو رسگلے کا مزہ چکھ لیا، رسگلہ نہیں کھایا، سیف ہے، سلامت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تک ان کے قلم سے یہ شک نکلوا نہیں دیا بات نہیں ختم ہوئی. حضرات ایک اور جگہ آئی،
انبیاء کے بارے میں لفظ موت ہمیں کہا گیا کہ بشر کہنا بھی گستاخی، ان کے موت کا نام لینا بھی گستاخی، اور کیا کہا گیا؟ ساری دنیا کے جتنے لوگوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا ہے بے ادبیاں ہیں، اعلی حضرت کا ترجمہ سب سے زیادہ با ادب ترجمے سے با ادب ہستی اور اعلی حضرت کے الفاظ اور نوادرات اور کلمات ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ نے موت کے منہ میں نہیں جانے دیا جب تک حق نہیں اگلوایا، بلوایا نہیں، لکھوایا نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انک میت و انہم میتون، یہاں لکھنا پڑا انتقال۔ انتقال میں بھی دھوکہ ہو سکتا تھا کہ جناب باپ مرا ہے، بیٹے کو زمین منتقل ہو گیا، انتقال ہو گیا، زمین تو وہی ہے، بس پردہ فرما گئے ہیں، یا پردے کے آگے یا پیچھے ہے، وہی کچھ۔ اللہ نے پھر نہیں مرنے دیا جب تک سلیمان علیہ السلام اور جناب عزیر علیہ السلام سے پہلے جناب یعقوب علیہ السلام کے لیے لفظ موت استعمال نہیں کیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی۔ کنز الایمان میں اعلی حضرت کے جملے، تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ میں موت کا لفظ بولوں تو گستاخی، تو بولے تو ادب، میں کہوں وفات تو کہے گستاخی، تو بولے تو ادب۔ انک میت و انہم میتون، کہنے لگے جناب یہاں بھی گنجائش ہے، موت میں لا گنجائش۔ کہندے جی جڑے تسی لفظ کہندے ہو درست نہیں ہے گے، ہم نے کہا ذرا ترجمہ پڑھ اعلی حضرت کا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ پڑھ ذرا، کھول آگے رکھ، چیک کر، دیکھنا ہو کسی نے میری جیب میں موجود ہے، حاضر کر دوں گا۔ جناب کیا ترجمہ ہے؟ کہہ دیجئے میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگانی اور میرا مرنا، میرا یہ لفظ ہم بولے ہیں تو بھائیاں دے گھر پوڑی وش جائے تو مرنا پہ جائے، بھابیاں گستاخی کرتی۔ جناب بولے تو با ادب ترجمہ، تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ وہ نہیں جی نہیں، تم نبیوں کو مردہ مانتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ جناب تیرے گھر کا عقیدہ ہے، رب نے منوایا ہے، ثابت شدہ ہے، مسلمہ ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، 19 مرتبہ فلسطین تباہ و برباد ہوا ہے۔ ایک بار جناب عزیر بھی گزرے علیہ السلام، بستی کو گرا ہوا، چھتوں کو اڑا ہوا دیکھا، لوگ مرے ہوئے دیکھے، نام و نشان مٹے ہوئے دیکھے، دل میں خیال آیا، زبان پہ لفظ آ گئے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ مری ہوئی بستی کو آباد کیسے کرے گا اللہ؟ فاماتہ اللہ 100 عام۔ ہمارے علماء نے ترجمے میں یہ لفظ نہیں لکھے، اللہ نے اس کو موت دی 100 سال، یہ لفظ زیادہ تر استعمال ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے قلم سے ترجمہ نکلا، کمال نکلا، اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، مردہ رکھا۔ ارے میرے بھائی بات عقیدے کی ہے، ذات مصطفیٰ کو وفات ہے، اللہ کو وفات نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بات عقیدے کی ہے، سمجھنے کی کوشش کر۔ ذات مصطفیٰ ذات الہ الگ ہے، بات دونوں کی ایک ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رب کا کلام الحمد سے لے کے والناس تلک محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو بات الہ کی ہے وہی مصطفیٰ کی ہے۔ اس لیے ہم فرق نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں جو حکم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں، فعل میں، عمل میں، سیرت میں، کردار میں، شمائل میں، معاملات میں، خوشی میں، غمی میں، وہی اتھارٹی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن نے اپنی زبان سے یا اپنے عمل اور سیرت و کردار سے پیش کیا ہے۔ حضرات یہ گزارش سمجھ لینے کے بعد، یہ تو دنیا کی اتھارٹی ہے، اسی لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ ذات کو رب سے شریک نہیں کرو اور بات کو رب سے الگ نہیں کرو، اور کسی امتی کی بات کو بیچ میں گھسیڑ کر کے
اقوال و آراء پہ لا کے ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کرو. دلیل میں کتاب اللہ لے آئیے, سنت رسول اللہ لے آئیے, قرآن و حدیث لے آئیے, دل و جان حاضر ہے. اور آج اس کانفرنس کی وساطت سے آخری گزارش اور یا سلام کہنا چاہتا ہوں, اور دل سے سنیے گا. ہم نے جس دنیا کو دیکھی ہے, گزرے ہیں, وہ شاید آپ کی طرح نہیں ہے. ننیال بریلوی ملے, ددیال دیوبندی ملے, یار سارے شیعہ ملے. باپ نے اٹھایا لا کر کے جامعہ میں سلفیہ میں پھینکا, واپس گئے. ہم تو کچھ اور بننا چاہ رہے تھے, فضاؤں میں ہواؤں میں اڑنا چاہتے تھے. ننیال کو ملنے گئے, بتایا تو ایک ہی تانا ملا, پتر بے پیرا ہو گئے, بے پیرا. ددیال کے پاس گئے تو جواب آیا بد مذہب ہو گئے ہو. یاروں کو ملے تو بے امامے ہو گئے ہو. لفظ سنبھالے, 1-2 دن نہیں, 6 سال لگاتار جامع سلفیہ کی فضاؤں میں رہ کے کبھی بریلویوں کی طرف سے مباحثہ, کبھی دیوبندیوں کی طرف سے مناظرے, کبھی شیعہ لوگوں کے عنوان لے کے جامع سلفیہ. یہ تو کمال سب پر ہے نا میرے اساتذہ کا. اللہ ان کے مقام کو بلند کرے جو زندہ ہیں. میرا رب صحت سے اور ایمان کی زندگی سے ہم کنار کرے. ان کا صبر, ان کا حلم, ان کا حوصلہ, ہوتا کوئی اور تو شاید 2 دن بھی نہ رہنے دیتا. آخری بات, ہم جب ذات الہ اور ذات مصطفیٰ میں فرق کی بات کرتے ہیں, جب بات منصب اور مقام کی آتی ہے تو مثلکم کے بعد ہے یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اسی آیت کے اندر ہے میرا رتبہ, میرا مقام یہ ہے کہ رب نے نبوت اور رسالت دی ہے, وہی بھیجی ہے, اور وہی نے بھی میسج کیا ہے کہ الہ ایک ہے, بشر کوئی شریک نہیں ہے. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جس کو رب سے ملنے کی امید ہو, یقین ہو کہ موت آنی ہے, مرنا ہے, وارننگ ہے, تو پھر اعمال صالحہ کر کے آئے کہ میرے ہاں قبول ہو. اور وہ وہی ہیں جن میں توحید بھی ہو, سنت بھی ہو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, شریک بنا کے نہ. لہذا مقام نبوت میں, ختم نبوت میں بھی کسی امتی کو شریک نہ کرنا. نبی شریک نہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تلک رب نے کسی کو شفاعت نہیں بخشی. جناب آدم سے عیسیٰ تلک سب نبی ہیں, کسی کو ساقی کوثر نہیں بنایا. وہ صرف محمد رسول اللہ. ہاں, جو سمجھانا چاہ رہا تھا, مکے میں زمزم پیا پہلی بار تو اللہ سے دعا کی کہ میرے مالک, یہ زمزم پی رہا ہوں, قیامت کے دن پیاس نہ لگے محبوب کے ہاتھوں کوثر کے جام دے دینا. مدینے پہنچے, یہ بات دنیا کے سامنے رکھی ہے. اگر کوئی اور ہے تو مجھے بھی بتائیے, میں متلاشی ہوں. میں کوئی جدی پشتی یہاں آ کر کے اس منصب پہ نہیں بیٹھا. کھیتی باڑیوں سے لے کے چولستان کے چولی, صحرا کے صحرائی, تھر کے تھاری, دنیا بھر کی خاک چھاننے کے بعد اگر اس نتیجے پہ پہنچے تو وجہ ہے کوئی. روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے رب سے کہا, تیرے محبوب نے کہا جنت ہے, اللہ تو کہتا ہے جنت میں جو مانگو گے ملے گا. اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, ددیال ننیال اور رشتہ داروں کے تانے اور یاروں کے تانے برداشت کر لوں گا, لیکن اس امام کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے جس سے کل قیامت کے دن تو نے جنت کھلوانی. لوگوں پھر 6 سال مسلسل 94 سے 99 سٹڈی میں گزرے, مطالعے میں گزرے, فقہ کی کتابوں کو کھنگالا, تخصص میں, اصول فقہ میں, قواعد فقہیہ میں, اسلامک لا میں, سیاست شرعیہ میں, تراجم احوال میں. پھر کوئی امام ایسا نہیں کہ جو مشہور ہو اور اس کی زندگی نہ پڑھ ڈالی ہو. دیکھوں تو صحیح, جس نے بھی جنت کھلوانی ہے میں اس کے ساتھ ہوں. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے دنیا میں جنت کئی مقام پہ کھولی. رمضان میں کھولی. عورت 4 امور سر انجام دے تو جنت کھلے. اللہ تعالی کا بندہ وضو کر کے شہادتین پیش کرے تو جنت کھلے. قیامت کے دن جنت سیل ہے, جب تلک 4 لاک نہیں کھلنے جنت نہیں کھلنی. اور یہ کھلوانی جس نے ہے اس کا نام ہے محمد. اگر چیلنج کر سکتے ہو میرے اس دعوے کو تو پوری زندگی پڑی ہے.
توڑ سکتے ہو تو توڑنا، جوڑ سکتے ہو تو جوڑنا، لیکن بات بڑی کھل کے ہے، جنت کا پہلا لاک اللہ نے میرے پیغمبر کا فیس لاک رکھا ہے۔ آدم تا عیسیٰ جنت کے دروازوں کے سامنے کھڑے رہے، جنت رب نے نہیں کھولنی جب مصطفیٰ کا چہرہ آنا ہے۔ اور دوسرا میرے نبی کے ہاتھ کے فنگر پرنٹ، دائیں ہاتھ کی دستک 5 انگلیاں لگنی ہے، اندر سے آواز آنی ہے مم بالباب۔ آج آپ کے موبائلوں میں یہ سارے لاک موجود ہیں، دروازے پہ کون ہے؟ اللہ نے تیسرا لاک کیا رکھا ہے؟ وائس آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں ساری دنیا کے وہاں کھڑی ہو کے کہے انا محمد، جنت نہیں کھلنے والی جب تک خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز، اپنی زبان سے یہ چوتھا لاک لگنا ہے، پاس ورڈ لگنا ہے، انا محمد۔ پڑھا لکھا ہے نا، سنا ہے علماء سے، چیلنج کیا جا سکتا ہے اگر غلط ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود، انا محمد۔ کتنے حرف ہیں ذرا حساب کتاب بھی لگا لیں۔ پہلے جنت کے دروازے ذرا کتنے ہیں، 8 ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا میں نے بلوانا نہیں، دل کی زبان بولی ہے، جنت کے 8 دروازے تو مسلمہ ہے۔ اب ذرا پاس ورڈ دیکھیے، یہ 1400 سال سے اتفاقی ہو گیا ہے کہ آج میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں۔ آنا میں 3 حرف، جسے آپ حمزہ کہتے ہیں، یہ الف نون الف 3، محمد کے 5 حرف، میم ہا پھر میم پھر میم اور دال۔ محمد میں 4 حرف نہیں ہے، 5 ہیں، میم ہے پھر ہا ہے پھر ڈبل میم ہے۔ انگلش میں لکھتے ہو تو محمد ڈبل ایم آتا ہے، اور جس حرف پہ شد ہو وہ ڈبل ہوتا ہے۔ یہ محمد 8 حرف، آنا محمد، ادھر محبوب کی آواز میں یہ بولا جانا ہے۔ 8 حروف لگ رہے ہیں، جنت کے 8 در کھل رہے ہیں۔ آجا اس ہستی کے ساتھ جنت جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، کہاں بھولا ہوا ہے؟ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔